بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف 92 میں خوش آمدید۔ اس ولاگ میں ہم بات کریں گے جو آج کل میجر ضرورت ہے خواتین میں، چہرے پر نکلنے والے غیر ضروری بال، اس کی کیا وجوہات ہے اور اس کا علاج۔ تو اس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر عدنان علی تارڑ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، یہ جو مرض ہے خواتین کے چہرے پر غیر ضروری بال نکل آتے ہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ جی اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک تو ہارمونز کی وجہ سے اکا دکا یا چند بال نکلنا، اور ایک میل پیٹرن پہ بہت زیادہ بال نکل آنا۔ خیر انوانٹیڈ ہیئر جتنے بھی ہیں تعداد میں یا جس شکل میں بھی ہیں، وہ چیکس کی سائڈوں پہ ہیں، چین کے نیچے ہیں یا بہت زیادہ ہیں، ایسی ہر صورت کی وجہ جو ہے وہ ہارمون امبیلنس ہے۔ مطلب خواتین میں میل ہارمونز کی پروڈکشن ہو جانا، پرولیکٹن کا امبیلنس ہو جانا اور دیگر ہارمون، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اگر تو پی سی اوز ہے، انفرٹیلٹی ہے، تو اس کو ٹریٹ کیا جانا چاہیے، اس سے یہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی اور ہارمون امبیلنس ہیں، مطلب پرولیکٹن اور ایف ایس ایچ کی بے قاعدگی ہیں، بعض کا ٹی ایس ایچ اس میں انوالو ہو سکتا ہے، تو ان کے ٹیسٹ کروائی جاتے ہیں اور ان کو ریگولیٹ کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خیر یہ تو ایک پراپر ٹریٹمنٹ ہے جو کسی مالج کے ساتھ جانے سے، یا اگر آپ ہمیں کمنٹ میں اپنا کیس مکمل طور پہ ڈسکس کرتے ہیں تو ہم آپ کو اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف لے جائیں گے۔ تقریباً کو 8 سے 16 ہفتے کا ٹریٹمنٹ ڈیوریشن ہوتا ہے اس کا، جس میں یہ مکمل طور پہ بغیر کسی بیرونی ہیلپ کے یہ اندر سے علاج سے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو اس کے لیے مارکیٹ میں اویلیبل میڈیسن ہے، اولیم چیکورس اس کے لیے قطرے ہومیوپیتھک کسی بھی جیسے شوابے کے ریکویچ کے اویلیبل ہیں، اس کے 10 قطرے دن میں 4 دفعہ لیے جائیں اور تقریباً 10 ہفتے مطلب 2.5 ماہ تک کنٹینیوس استعمال کیے جائیں تو اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ اگر کوئی اور فردر کاز ہے یعنی وجہ ہے تو اس کو بھی ڈسکس کریں۔ اس کے بعد جو اس کے لیے برانڈ میڈیسن ہے بہتر، وہ ہے اورنیٹک ٹیبلٹ ہیں شوابے کی۔ اورنیٹک ٹیبلٹ شوابے کی 2 گولیاں دن میں 4 دفعہ لی جائیں تو یہ بھی تقریباً اولیم جیکورس قطرے ہیں یا اورنیٹک ٹیبلٹ ہیں، ان ٹیبلٹ کے اندر بھی اولیم جیکورس ہی ہے۔ تو ان دونوں ادویات میں سے قطرے یا گولیوں کی فارم میں جو بھی آپ لینا چاہیں، یہ آپ کو تقریباً 3-4 ہفتوں میں آپ کو فیل ہونا شروع ہو جائے گا کہ بال پتلے ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ان کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی ہے، اور تقریباً اندازاً 12 سے 16 ہفتوں میں یہ بال نظر آنا ختم ہو جائیں گے، مطلب یہ پیدا ہونا ہی ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ اگر یہ ساتھ نئے اگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وجہ موجود ہے، اس کو آپ کمنٹس میں ڈسکس کریں تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ کو کمنٹ میں ہی ان باکس کر دیں گے اس کی میڈیکیشن ہفتہ وائز یا جیسے بھی پاسبل ہوا۔ اس کے ساتھ آپ اپنی لائف سٹائل کو ماڈریٹ کریں۔ لائف سٹائل ماڈریٹ کیسے ہوتا ہے، مطلب اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے کہ بچیاں کانفیڈنٹ ہوں تاکہ وہ کسی بھی طرح کے حالات کو فیس کر سکیں، لیکن وہ کانفیڈنس لیول مردوں جیسا نہیں، مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خواتین لڑکے بن جائیں، آدمی بن جائیں، وہ رہیں خواتین، مطلب اپنی نزاکت کو، اپنی جو ایک بطور خاتون بطور لڑکی آپ کی خصوصیت ہے، ایک نزاکت ہے، جو آپ کی فطری خوبیاں ہیں، ان کو ختم نہ کریں۔ یعنی جیسے میں آپ کو اس کا ایک آدھ کیس ڈسکس کرتا ہوں، یا ایک زیادہ تر کیس کس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو بچیاں دفاتر میں کام کرتی ہیں وہ بہت سنجیدہ رہتی ہیں، اپنا جو میک اپ ہے وہ اس طرح کا رکھتی ہیں یا اپنے ایکسپریشنز اس طرح کے رکھتی ہیں کہ ان کو کوئی غلط نظر سے نہ دیکھے، اور اپنا کانفیڈنس لیول، اپنی تھوڑا سا رویہ ایسا رکھتی ہیں کہ کوئی غیر ضروری ان کی طرف انٹریکٹ نہ ہو۔ تو یہ وقت کی تو ضرورت ہے لیکن یہ ہارمون امبیلنس کر دیتا ہے، اور ان بچیوں میں جب کہہ لیں کہ ایک خاص وقت گزرتا ہے اس طرح کی ذہنی حالت میں، تو پھر ہارمون امبیلنس ہو جاتے ہیں اور رجحان ہی کہہ لیں چینج ہو جاتا ہے ہارمونز کا، مطلب پیریڈز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں، فیس ایکسپریشن بڑے میچور ہو جاتے ہیں، اسی طرح جسم کی جو شباہت ہے اور جسم کے جو فگرز ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، مطلب اس طرح کی نارمیلٹیز آتی ہیں، رنگ خراب ہو جاتا ہے، آواز بھاری ہو جاتی ہے، اسی طرح بال بھی آ جاتے ہیں چین پہ۔ تو
ایک تو یہ وجہ ہے، یہاں پہ بھی ٹریٹمنٹ ریکوائرڈ ہے۔ اس کے بعد دوسری وجہ اس کی آ جاتی ہے کہ شادی دیر سے ہونے کی وجہ سے پی سی اوز کا مسئلہ، اس سے بھی یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میریڈ لائف میں بعض اوقات پری میچور برتھ، مطلب وقت سے پہلے پیدائش، جیسے 7ویں 8ویں مہینے میں پیدائش کے لیے آکسیٹوسین انجیکشن لگائے جاتے ہیں، ڈرپ لگائی جاتی ہے تاکہ ڈیلیوری نیچرل ہو جائے، آپریشن نہ کروانا پڑے۔ اسی طرح دردیں نہ ہونے کی صورت میں آکسیٹوسین لگایا جاتا ہے، یا ہارمون کم ہونے کی وجہ سے پریگنینسی کو کنٹینیو رکھنے کے لیے گریوی بنان انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ مطلب اس طرح جو ہارمونز کی بیرونی ہیلپ ہے، چاہے وہ ضروری ہے، لیکن یہ ہیلپ جسم پہ غلط اثرات اور اپنے ذیلی اثرات مرتب کرتی ہے۔ وقتی طور پہ اپنے اس متعلقہ مسئلے کو تو حل کر دیتی ہے، لیکن جسم میں پروڈکشن ویلیوز کو نارمل نہیں کرتی اور نارمل رہنے ہی نہیں دیتی، مطلب اپنی نئی علامات پیدا کر دیتی ہے۔ اس طرح شادی شدہ زندگی میں بھی یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، یا کسی وجہ سے مس کیریج ہو گیا، ایبارشن ہو گیا، ڈی این سی کروانا پڑ گئی، کوئی سٹریس کے دن آ گئے، مطلب بہت سی ایسی وجوہات ہیں، یا خامد پاس نہیں ہے، تو ایسی بہت سی وجوہات ہیں جو ہارمونز کی بے قاعدگی کا سبب بنتی ہیں۔ تو اس کے لیے پھر آخر کار ٹریٹمنٹ لینا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک تو آپ ہمارے کمنٹس میں ہمیں ڈسکس کر سکتے ہیں، دوسرا اپنا لائف سٹائل ماڈریٹ کریں، مطلب یہ جو میں نے وجوہات بتائی ہیں ان وجوہات کو دور کریں۔ اس کے بعد ہارمونز بیلنس ہونے کے لیے آپ کا سلیپ پیٹرن نارمل ہونا بڑا ضروری ہے، مطلب آپ کا وقت پہ سونا اور صبح وقت پہ جاگنا، یہ دونوں کام بڑے ضروری ہیں۔ یعنی ابھی ہم تقریباً 5:45 یہ ویڈیو بنا رہے ہیں صبح کے، یعنی فجر بھی پڑھ لی ہے اور صبح تھوڑی سی واک بھی کر لی ہے، اور ارلی مارننگ میں یہ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں تاکہ دن کے کام جو ہیں، دن کا معمول ڈسٹرب نہ ہو۔ اور یہ لائف سٹائل نیچرل ہے، ماڈریٹ ہے، کہ وقت پہ سونا اور وقت پہ اٹھنا، اسی سے صحت ہے، اسی سے آپ کا جسم بھی صحت مند رہتا ہے اور آپ ذہنی طور پہ بھی صحت مند رہتے ہیں۔ اپنی غذا بہتر رکھیں، بار بار میں کہتا ہوں پھل سبزیاں سلاد زیادہ کھائیں، کدو ٹینڈے کھانے والے بن جائیں، مطلب یہ چیزیں آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ کدو کے متعلق 3 احادیث ہیں کہ یہ دماغ کو طاقت دیتا ہے، عقل میں اضافہ کرتا ہے، اور عقل مند کے ہارمونز بیلنس ہوتے ہیں، اور جس میں کسی وجہ سے ہارمونز کم ہیں اس میں غصہ ہوگا، عقل کی کمی ہوگی، قوت فیصلہ کم ہوگی، قوت برداشت کم ہوگی، ذہنی طور پہ کڑتے رہنا، سوچوں میں گم رہنا، کسی کی بات کو لے کے اپنے آپ کو سٹریس میں رکھنا۔ تو یہ چیزیں ساری یہ کدو اور کدو کی فیملی کی جو سبزیاں ہیں، جیسے ٹینڈے ہے، گھیا توری ہے، اور یہ کھیرا ہے، ان کو چاہے کدو کو آپ رائتے کی فارم میں کھا لیں، کھیرا کھا لیں، یہ ساری چیزیں کدو کی فیملی ہیں۔ تو ان چیزوں سے آپ کا جسم الکلائڈ بھی رہتا ہے، آپ ذہنی طور پہ صحت مند بھی رہتے ہیں، اور آپ کو تیزابیت سے بھی، خون میں تیزابیت سے، یورک ایسڈ جیسے مسائل سے بھی بچت رہتی ہے، ہاضمہ بھی امپروو رہتا ہے، انٹیلیجنس لیول بھی بڑھتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ذہین بنانا چاہتے ہیں تو انہیں بادام بھی کھلائیں، لیکن ساتھ انہیں کدو ٹینڈے کھانے والا بنائیں، تاکہ ان کے دماغ کو طاقت ملے اور ان میں ذہنی صلاحیتیں بڑھیں۔ اور یہی چیزیں آپ کی اس طرح کی ایب نارمیلٹیز کو، جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے کہ جو انوانٹیڈ ہیئرس ہیں، ان کو بھی ختم کرنے کے میں معاونت کا سبب بنیں گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے تفصیلاً بتایا۔ کہ اسی کے ساتھ آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں، اور جاتے جاتے چھوٹا سا ہمارا میسج کہ ہمیں چاہیے 5 وقت باجماعت نماز قائم کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے ہدیہ کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔